اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کو یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ میں یہ بہت کم درخواست کرتا ہوں کیونکہ میرا اصل مقصد آپ تک اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام جھوٹ کے تسلسل میں چلے جا رہا ہے۔ اب میں کیا کروں کہ جھوٹ کے اتنے اقسام ہیں، اور جب جھوٹ کا ذکر آتا ہے دو جھوٹے ایسے ہیں کہ جن کا نام لیے بغیر نہیں رہا جا سکتا، کیونکہ وہ دونوں جھوٹے ایک بہت بڑے ملک کے سربراہان مملکت میں سے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کو، اپنے ملک کی قوم کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ چھوٹے بچے بھی ہنس رہے ہیں۔ یہ ایک جگہ پہ قائم نہیں رہتا، اس کی کسی بات کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور جس کی بات کا بھروسہ نہ کیا جائے اس کے لیے یہی بات جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر سمجھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حملہ نہیں کروں گا تو اس کا مقصد ہے کہ حملہ کر دے گا، پھر یہ الگ بات ہے کہ اسے منہ کی کھانی پڑے۔ بہرحال ہم نے تو ائمہ علیہم السلام قرآن اور حدیث کی روشنی میں جھوٹ کو لے کے چلنا ہے، اور ہماری جو معاشرتی بیماریاں جو ہم میں سرائیت کر گئی ہیں، ہمارے خون میں جھوٹ رچ بس گیا ہے، اس سے ہم کیسے رکیں۔ دنیا بھی تباہی کے دہانے پہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اب تک جو ہے وہ تاریخ میں 14 صدیوں تک کا ذکر ہے، کوئی صدی 15ویں صدی کا ذکر نہیں ملتا۔ ہم جو ہے وہ اس 14ویں صدی کے اوائل بھی شروع ہو چکا ہے، بلکہ درمیانی حصہ تقریباً آ چکا ہے۔ اس کے بعد 50 سال رہ گئے ہیں اس کو۔ ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ نہ رہیں، لیکن ہمارے بچے، ہماری نسلوں کے بنو نہال اللہ کرے کہ اس دنیا کو پھلتا پھولتا دیکھ سکیں، اور ظہور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہماری دعا ہے کہ ہمارے سامنے ہو، اور ہم ان کے لشکر میں ہوں، ہمارے بچے بھی اس میں شامل ہوں۔ ہم اپنا پروگرام شروع کر دیتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، خواہ جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق میں، اس لیے کہ چھوٹا گناہ انسان کو دلیر کرتا ہے کہ بڑا جھوٹ بولے اور اس پر بے خوف ہو جائے۔ ایک چیز جو گناہ گار کو گناہ کبیرہ کی جرت دلاتی ہے، وہ چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کر کے انہیں بے اہمیت شمار کرنا ہے۔ چھوٹے گناہ خوف خدا کو دل سے نکال باہر کرتے ہیں، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جرت پیدا کر دیتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں کو ترک کر دینا بڑے گناہوں میں گرفتار ہونے سے بچنے کی طرف پیش قدمی ہے۔ اب بڑا جھوٹ وہ ہے کہ جس کی مار، رینج، دائرۂ عمل وسیع ہے اس کا، جس طریقے سے میزائل کی ایک رینج ہوتی ہے، اور جھوٹ بھی آج کل کے بیلسٹک میزائل، بڑے سے بڑے میزائل، اس سے زیادہ تیز رفتار ہے جھوٹ، اور اس کا نتیجہ اور اس کی تباہی بھی ان میزائلوں سے زیادہ جو دنیا میں اس وقت امریکہ، ایران استعمال کر رہے ہیں۔ ایران تو حق پہ کر رہا ہے کہ وہاں پر نیتنیاہو نے جو غضب ڈھایا ہوا ہے مسلمانوں پر، اور ہماری مسلم دنیا خاموش ہے۔ کسی مسلمان کو تو بولنا ہے، کسی کو تو گواہی دینی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے کہ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی۔ تو اسی طریقے سے اس کی مار اور اس کی رینج کا دائرۂ عمل بہت وسیع ہے۔ اس قسم کے جھوٹ کو بعض نادان لوگ بہتر جانتے ہیں۔ شاید ہٹلر کے پیش نظر بھی یہی جھوٹ تھا جب اس نے کہا کہ لوگ بڑے جھوٹ پر چھوٹے جھوٹ کی نسبت جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے
لوگوں کے ذہن میں گمان پیدا ہو جائے کہ یہ فکر جھوٹ تمام کا تمام فریب پر مبنی نہ ہوگا، جھوٹ پر مبنی نہ ہوگا، بلکہ کچھ تو بات اس میں درست ہوگی۔ مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا دانشور ہوں، حالانکہ وہ بالکل نادان اور بے عقل ہی ہو، تو بھی بعض لوگوں کے ذہن میں گمان پیدا ہو جائے گا کہ فرض کریں یہ سب سے بڑا دانشور نہ صحیح مگر اتنا تو ضرور ہوگا کہ چند ایک گنے چنے دانشوروں میں شمار ہوتا ہو، یا کوئی آدمی کہ جس کے پاس دمڑی بھی نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو کروڑ پتی ظاہر کرے، تو بعض لوگ یہ گمان کر لیں گے کہ کم از کم 10,000 درہم، اسی طریقے سے جو جس ملک کی کرنسی ہے اس کے مطابق کا مالک تو یہ ضرور ہوگا ہی۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائی، ان کا ایک اپنا ایک عجیب و غریب نظریہ ہے احادیث کے بارے میں۔ اگر ایک سچی حدیث ہے اور وہ کسی اگر ایک کتاب میں لکھی ہے تو اسے ضعیف قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ وہاں چلتا ہے تواتر۔ ان کی بیس وہی جھوٹ کے اوپر ہو گئی کہ اگر کسی نے ایک جھوٹی اور وضع شدہ حدیث بیان کر دی اپنی کسی کتاب میں، پھر اس کتاب کے بعد وہ دوسری کتاب میں، تیسری کتاب میں، چوتھی کتاب میں، تو اسے کہتے ہیں حدیث متواترہ۔ تو جب متواترہ ہے تو وہ سچی ہو گئی، کیونکہ کئی کتابوں سے اس کا ثبوت مل رہا ہے۔ تو سچ ان وضعی حدیثوں کے پیچھے جو متواترہ کہلائیں اس کے پیچھے چھپ گیا، حالانکہ وہ بھول گئے کہ جھوٹے تو بھیڑ میں ہوتے ہیں اور سچا جو ہے وہ تنہا نظر آتا ہے، اکیلا کھڑا ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی مثال اس دنیا میں بھی، اور سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی۔ مجموعی طور پر جھوٹ کے پاؤں ہلاکت و بربادی سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی بات میں سچائی کا راستہ نہیں پایا جا سکتا۔ کوئی آدمی تقریر کرنے کے لیے کراچی گیا، وہاں اس نے دعویٰ کیا کہ فلاں شہر میں 40,000 طلباء میری شاگردی کرتے ہیں، حالانکہ ایک شاگرد بھی نہ تھا۔ کوئی اور شخص مصر سے تشریف لے آئے، وہ وہاں سے آئے ہوئے تھے اور جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا کہ 30,000 غیر مسلموں کو میں مسلمان بنا چکا ہوں، مومن بنا چکا ہوں۔ جب اس کے متعلق تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اسی کا بھائی ہے کہ جو قم سے ہندوستان کی سرزمین پر جا کر جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ نے بڑا مشہور نام سنا ہوگا ذاکر نائک کا۔ اس کے ہر جلسے میں 8-10 مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ کر دیتا ہے مسلمان، اس کے بعد بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ پھر وہی مسلمان بن کے مسلمانوں کی بیخ کنی کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی نے ایک سوال پہ ہی مسلمان ہونا ہے، اگر کسی کا مذہب 100 پوائنٹس کے اوپر قائم ہے، اب وہ ایک سوال پوچھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اپنے مذہب کے 99 پوائنٹ کو رد کر کے آپ کے پاس آیا ہے، مائنس کر کے آیا ہے۔ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ مسلمان ہو گیا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا کون سا جھوٹے سے جھوٹا مذہب کہ جو صرف ایک سوال کی مار ہو کے ذاکر نائک کہے اور وہ وہاں پہ کلمہ پڑھ لے۔ اب یہ متواترہ چل رہا ہے اور لوگ خوش ہو رہے مسلمان ہو گئے، تو ان مسلمانوں سے فائدہ کیا ہوا مسلمانوں کو، سوائے نقصان کے۔ اب اس بات کی گواہی ابو عصمت قرآن حکیم کی صورتوں کے پڑھنے کے فضائل کے بارے میں جعلی احادیث وضع کرنے والے نظریے پر عمل کرتے تھے۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ایسی احادیث وضعی طور پر بنا کر ابن عباس سے کیوں منسوب کر دیں، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن پڑھنے سے دستبردار ہو چکے تھے اور ان جعلی احادیث کو بنایا تاکہ لوگوں میں قرآن پڑھنے کی رغبت بڑھے۔ حالانکہ نتیجہ اس کے الٹ نکلا۔ انہوں نے کہا کہ بس ہمارے لیے تو احادیث کافی ہیں، پہلے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے، اب یہ ہے کہ ہمارے لیے حدیثیں کافی ہیں۔ علم درایت الحدیث میں کہتے ہیں احادیث کی جعل سازی کرنے والے جاہلین اعلی کار ہوئے ہیں۔ ان میں سے سب سے خطرناک لوگ وہ ہیں جو ترک دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے خیر خواہی کے ارادے سے جعلی احادیث بنا ڈالی اور مسلمانوں نے حسن ظن کے زیر اثر ان کی جعل سازی کو قبول کر لیا، اور کیوں نہ کرتے کہ متواترہ تھی۔ آپ کو تو یقین آتا ہے متواترہ پر،
سچائی پہ نہیں آتا ہے۔ جھوٹ اگر 100 کتابوں میں کی جگہ 80 میں لکھے اور 20 میں سچ لکھے ہیں تو آپ نے 80 کو ماننا ہے۔ اب بے مقصد جھوٹ تمام جھوٹوں میں سب سے زیادہ بدبخت اور روح سیاہ وہ جھوٹ ہے جو بغیر کسی مقصد کے عادی مجرم ہونے کی حیثیت سے جھوٹ بولتا ہے، بغیر اس کے کہ اسے اس سے کسی نفع کی امید، لیکن پھر بھی اپنے بیگانے ہر ایک کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ متواترہ گویا جھوٹ اس کی طبیعت میں رچ بس کر اس کی فطرت ثانی بن چکا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ایسے افراد کی نفسیات میں جھوٹ کی اہمیت کس بنیاد پر ہے، وہ کس انداز میں سوچتے ہیں۔ کیا ان کے لیے جھوٹ بولنا مٹھاس بن چکا ہے؟ کہتے تو یہی ہیں کہ جھوٹ سب کو میٹھا لگتا ہے اور سچ جو ہے وہ کڑوا لگتا ہے، تو ظاہر ہے جو چیز میٹھی لگے گی انہوں نے تو وہی چیز کھانی ہے اور وہ کھا رہے ہیں۔ کوئی خوف خدا نہیں، کوئی خوف رسول نہیں، کوئی خوف اصحاب کرام نہیں، بلکہ ان کے نام پر دھبا ہے کہ ان کے نام لے لے کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ عادت بن چکی ہے ان لوگوں کو سچ بولنے میں کون سی دشواری پیش آتی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ خود یہ لوگ جانتے بھی ہیں یا سوچتے بھی ہیں، شاید نہیں۔ اب تحریف، کسی بھی چیز میں تحریف کر دینا، تحریفات تو بہت ہو چکی ہیں کتابوں میں، تاریخ میں مکمل تحریفات ہیں، احادیث میں مکمل تحریف ہیں، تو تحریف بھی جھوٹ کی اقسام میں سے ہے۔ جھوٹ فقط ایسی بات میں مخصوص نہیں کہ جس کی بنیاد اصل جھوٹ ہو، بلکہ تحریف بھی جھوٹ کے مصادیق میں سے ہے۔ تحریف 3 طرح کی ہے۔ ایک وہ تحریف کہ انسان کی کسی گفتگو کو رد و بدل کر ڈالے۔ ظاہر ہے کہ میں نے کسی سے جو کہا اس نے بعین ہی وہی الفاظ دوسری جگہ نہیں دہرائے، اس میں اپنے الفاظ ملائے، نیچرلی بات ہے۔ اس نے تیسرے سے کہا، اس نے دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے آگے تک پہنچایا، چوتھے تک پہنچتے پہنچتے وہ معنی و مفہوم بدل گیا، لیکن نام ہمارا آ گیا کہ ہم نے یہ کہا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں ان عقلوں کا کہ جو فکر نہیں رکھتے، سوچ نہیں رکھتے کہ ایسے کیسے ممکن ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کی بات میں اپنے پاس سے اضافہ کر دے، تھوڑا سا نمک مرچ مسالہ ملا دے، یا اگر پیار کی بات ہے تو اسے نفرت میں بدل کے بتا دے، یہ اس کی اپنی مرضی پہ منحصر۔ تیسری یہ ہے کہ اس کی بات میں کمی کر دے اور باقی ماندہ میں اس کی مکمل بات کو منحصر کر دے، نہ یہ کہ اس کی بات کا کچھ حصہ یہ ہے۔ اس طرح کے تحریفاتی جھوٹ احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقل کرنے میں بہت کثرت سے ملتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی مفصل معلومات حاصل کرے تو طبقات الانوار علامہ سید حامد حسین نیشا پوری ہندی سے رجوع کرے۔ طبقات ایک ایسی کتاب ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس موضوع پر اس سے بہتر لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس محقق بزرگ نے سخن کو کمال تک پہنچایا ہے۔ براہ راست جھٹلانا بھی جھوٹ ہی کی قسم ہے۔ اگر کوئی انسان سچی بات کر دے اور آپ اسے جھٹلا دیں تو یہ کام بذات خود ایک جھوٹ ہے جس کے آپ مرتکب ہو چکے ہیں۔ پیغمبران خدا تاریخ میں دعوت خدا دیتے ہوئے اکثر ایسے ہی مکذبین قسم کے افراد میں گرفتار رہے ہیں۔ قرآن حکیم ان مکذبین کی وضاحت کرتا ہے۔ آپ بھی محتاط رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بات کو جلدی میں جھٹلا دیں اور کسی بات کو جلدی میں صحیح مان لیں۔ میزان برابر رکھنا ہے، بالخصوص زیر دست لوگوں کو، کیونکہ اکثر کمزور لوگوں کے ساتھ جھٹلائے جانے کی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ چھوٹا ہے، غریب ہے، کمزور ہے تو پہلوان اس میں 10 نقص نکالے گا۔ آج کی بڑائی یا آج کی بلندی اب ذہن کی بلندی نہیں ہے بلکہ ذہن کی پستی ہے۔ آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھ لیں، اتنے بڑے ملک کا صدر ہے لیکن عقل اور اس کی فکر اور اس کی سوچ کتنی پستی میں ہے، کتنی بدقسمت عوام ہے وہاں کی کہ جو ایسے صدر کو برداشت کر رہی ہے۔ کہیں کہیں ان کی سچائی کا بھانڈا ایسے پھوٹتا ہے کہ جو جھوٹ ثابت ہوتی ہے کہ چھوٹا سا ملک حملہ کر دیتے ہیں 2 دن میں ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا۔ پھر دیکھیں ایران نے ناکوں چرے چبا دی ان کو، پریشان ہو گئے، نیند نہیں آتی۔ تو اب مجھے آپ بتائیں
کہ اس قوم کا، اس ملک کا کیا حال ہوگا جہاں پہ ایسے سربراہان مملکت راجمان ہوں۔ آج وہاں کی معیشت تباہ ہے، سب سے مقروض ترین ملک بن چکا ہے، اور ملکوں کی بڑائی بلندی گھوڑوں سے، بڑی بڑی گاڑیوں سے، طیاروں سے، جہازوں سے نہیں ہوتی، پیدل چلنے والا بھی ایک بلند انسان ہوتا ہے۔ ورنہ طاقتور لوگ اگر کھلم کھلا جھوٹ بول دیں تو بھی کوئی ان کی تکذیب نہیں کرتا، بلکہ اکثر لوگ چاپلوسی کے لیے خود بخود اور خواہ مخواہ مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا میرے ساتھ تھے تم وہاں پر، کہے گا یہ افسر، حالانکہ وہ اس سے کوسوں میل دور ہوگا۔ حق کا انکار بھی جھوٹ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے جائز مطالبہ رکھتا ہو اور آپ اس سے منکر ہو جائیں تو آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ سوال کرے اور آپ جواب نہ دیں، یا آپ ایک بات کریں پھر اپنی بات کا انکار کر دیں، تو آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اور وہ عذاب جو خدا نے ایسے گناہ گاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اسے آپ نے فری میں خرید لیا۔ جیسے کہ ہم غیبت کر کے، لوگوں سے نفرت کر کے، ان کے بارے میں غلط رائے قائم کر کے، اپنے دلوں میں ان سے حسد لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی نیکیاں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری نیکیاں تو بھسم ہو رہی ہیں اور اس کے کھاتے میں جا رہی ہیں اور ہم خالی ہو رہے ہیں۔ پروردگار، تو اپنے کرم سے ہمیں سچائی پر قائم رکھ، اور اس بدبختی اور روح سیاہی سے ہمیں نجات عطا فرما، آمین۔ روح سیاہی کیا ہے؟ منہ کالا۔ کل انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے خود خواہی، خود پسندی اور دینداری میں جھوٹ کس طرح بولا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کتنے ماہر ترین ہیں۔ ظاہر ہے جھوٹ تو پھر شیطان ساتھ دیتا ہے ان کا، رحمان بہت دور ہوتا ہے ان سے، پھر قلم اس کا ہوتا ہے، ہاتھ شیطان کے ہوتے ہیں، لکھتا چلا جاتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔